ہو منگدا سخاوت نو تسی اکبر دا پوچھ دے او میں اصغر وی لٹا بیٹھا تسی اکبر دا پوچھ دے اصغر وی لٹا بیٹھا۔ اب آپ کے سامنے بلا تاخیر میرے پیر و مرشد حضور قبلہ حضرت پیر سید ذیشان رسول شاہ صاحب بخاری آپ کے سامنے خطاب فرمائی سے آپ ایک والی محبت نال نعرے دا جواب دیو اس نیت نال کہ اگر آپ اللہ تو دے رسول دا نام بلند کر سوں اللہ پاکا دے نام دا صدقہ یا دے حبیب دے نام دا صدقہ اپنی خطاواں نو معاف فرما چل سی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، قبلہ پیر و مرشد سید محمد ذیشان رسول بخاری سے۔ قبلہ شبر شاہ صاحب کے زیر اہتمام میرے عزیزوں نے، نوجوان دوستوں نے اس بزم کو منعقد کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو عرض کروں کہ حسن کون ہے۔ سبحان اللہ۔ حیدر شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں خطبے کے اندر ہی پڑھ دیتا ہوں کہ حسن کون ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ میں نے حسن پڑھ دیا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اسی محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔
ہدیہ تبریک کے ساتھ دعا گو ہوں رب ذوالجلال اس حاضری کو ہماری خطاؤں کا کفارہ بنا دے۔ سادات کرام کے ڈیرے پر یہ بزم انعقاد پذیر ہے، اللہ کریم اس حاضری کو ہم سب کی خطاؤں کا کفارہ بنائے۔ کچھ تمہیدی جملے آپ کی خدمت میں پیش کر کے تو پھر ہم بارگاہ امامت میں چلتے ہیں۔ پہلا جملہ جو آپ آج جمعہ پر نہیں تھے، آپ رہ گئے، شاہ صاحب بھی نہیں تھے، اس دہلیز کے ٹکڑے کھانے والوں کی عظمت یہ ہے جو کنیز ہو کر ماں کہلوائے اسے فضا کہتے ہیں۔ خطاب شروع ہو گیا ہے۔ جو کنیز ہو کر ماں کہلوائے اسے فضا کہتے ہیں، اور جو ماں ہو کر کنیز کہلوائے اسے ام البنین کہتے ہیں۔ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے اور اختتام ذی الحجہ پر۔ محرم کا تعلق بھی قربانی سے ہے اور ذی الحجہ کا تعلق بھی قربانی سے۔ محرم کی قربانی بھی ایک میدان میں ہوئی اور ذی الحجہ کی قربانی بھی ایک میدان میں۔ امید ہے میرے ساتھ ساتھ چلتے آئیں گے۔ وقت نہیں ہے اس لیے کوشش کر رہا ہوں جلدی سے کچھ گزارشات پیش کر دوں۔ ذی الحجہ کی قربانی جس میدان میں ہوئی اس کا نام مینا ہے، اور محرم الحرام کی قربانی جس میدان میں ہوئی اس کا نام کربلا ہے۔ مینا والے بھی 10 کو آئے، محرم الحرام والے بھی 10 کو آئے۔ مینا والے بھی پیغمبر کی اولاد ہیں، محرم والے بھی پیغمبر کی اولاد ہیں۔ توجہ نہ توڑیں، بات ضائع ہو گئے۔ مینا والوں کے بغیر بھی نماز مکمل نہیں ہوتی، اور محرم والوں کے بغیر بھی نماز مکمل۔ جو خاموش ہیں ان کی خدمت میں جملہ بدل کے کہہ دیتا ہوں، مینا والوں کے بغیر بھی جنازہ نہیں ہوتا، اور محرم والوں کے بغیر بھی جنازہ۔ مینا والوں پر بھی درود ہے، محرم والوں پر بھی۔ مگر اس قدر مماثلت کے باوجود ایک جوہری اور بنیادی فرق یہ ہے، مینا والوں کی یاد سال میں ایک دن منائی جاتی ہے۔ اس سے آسان تو میں کر بھی نہیں سکتا۔ دوہرا دیتا ہوں، مینا والوں کی یاد سال میں ایک دن منائی جاتی ہے۔ سر اٹھا کر مجھے وہ دن بتائیں جس دن محرم والوں کی یاد نہ منائی جاتی ہے۔ مینا والوں کی یاد صرف مالداروں پر واجب ہے۔ پیسہ ہے 10 20 25 30 ہزار ہے، بکری خریدو، جانور خریدو، چھترا خریدو، حصہ ڈالو، قربانی کرو۔ مینا والوں کی یاد مالداروں پر واجب ہے۔ کربلا والوں کی یاد جیسے امیر پہ واجب ہے ویسے ہی غریب پہ واجب ہے۔
تمہیدی جملے ہیں، ابھی میں نے سرکار امام حسن تک آنا ہے، مگر ایک بنیادی فرق ہے ان دونوں قربانیوں میں۔ مینا والوں نے آنکھوں پر پٹی بھی باندھی تھی اور بیٹے کے ہاتھ پر رسی بھی باندھی تھی۔ کربلا والوں نے 6 مہینے کا شہزادہ ہاتھ میں لیا ہے، نہ آنکھوں پر پٹی باندھی ہے نہ ہاتھوں میں رسی باندھی ہے۔ ایک آیت میں تلاوت کرنے لگا ہوں، پتہ نہیں کون ہے جو میرے ساتھ چلے گا۔ اللہ فرماتا ہے کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، فرمایا ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ میں نے آسمانوں اور زمینوں کے 7 طبق کو کھولا اور ابراہیم کو دکھا دیا۔ یہ مینا والے آسمان کے 7 طبق کھولے اور زمین کے 7 طبق کھولے، بنا بنایا نظام۔ میں نے کہا ابراہیم سے دیکھو، ابراہیم نے دیکھا 14 طبق کائنات کے ابراہیم نے دیکھے۔ یہ ہے مینا والے۔ سر اٹھائیے۔ اب کربلا والے کون ہیں؟ اللہ فرماتا ہے الم تارا، الم تارا، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، جنہیں بنے بنائے 14 طبق دکھائے وہ مینا والے ہیں، اور جنہیں بٹھا کر ان کے سامنے ان طبق کو بنایا انہیں کربلا والے کہتے ہیں۔ جنہیں دکھائے گئے وہ مینا والے، اور جن کے سامنے بنائے گئے وہ۔ ایک حدیث پاک سنانے لگا ہوں۔ سرکار مولا کائنات کی محفل سجی ہے، جناب امیر کائنات کی سرکار علی مرتضیٰ کی۔ ایک شخص آ گیا، اسے بڑے پیار سے قبول فرمائیے گا۔ اس نے کہا حضور ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے۔ فرمایا پوچھو۔ اس نے کہا سوچ لے، میں سوال پوچھنے لگا ہوں۔ فرمایا جو سوچ کر جواب دے اسے حیدر نہیں کہتے۔ پوچھو۔ اس نے کہا حضور اللہ فرماتا ہے قرآن مقدس میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بڑے اچھے سانچے میں بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں تو بنایا ہے، کوئی شک؟ اس نے کہا جی۔ فرمایا کیسا شک؟ کہنے لگا جسے خوبصورت بنایا جائے اسے پھر ضائع نہیں کیا جاتا۔ پہلے سوال کو سمجھیں پھر جواب کا مزہ آئے گا۔ جسے اچھا بنایا جائے، آسان بنایا جائے، اسے پھر برباد نہیں کیا جاتا۔ فرمایا کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے تسبیح نکالی۔ اس نے کہا حضور یہ میری تسبیح ہے، قیمتی موتیوں کے دانوں سے بنی ہوئی، بڑی خوبصورت ہے، اسے میں گندگی کے ڈھیر پر تو نہیں رکھوں گا؟ فرمایا ہاں نہیں رکھو گے۔ حضور اسے میں نالی میں تو نہیں پھینکوں گا؟ فرمایا ہاں نہیں پھینکو گے گندگی کے ڈھیر پر۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا حضور اگر اللہ نے انسان کو احسن تقویم بنایا ہے تو جب ہم انسان کو قبر میں لٹا کے آتے ہیں، تیسرے دن قبر کھود کے دیکھ لیں، پیٹ پھٹا ہوتا ہے، مٹی کھا رہی ہوتی ہے، کیڑے کھا رہے ہوتے ہیں۔ اتنا ہی آسن بنایا تھا تو یہ برباد کرنے کے لیے بنایا تھا۔ آپ نے ایسے کر کے دیکھا۔ تو میں کیا کہا ہے؟ اس نے کہا حضور کیڑے کھا جاتے ہیں، پیٹ پھٹ جاتا ہے، مٹی کھا جاتی ہے۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں، میرے علی نے ایسے نخرے سے دیکھ کر کہا ہر کسی کو نہیں کھاتی، ہر کسی کو نہیں لگتے کیڑے۔ اگر آپ بولیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں محمد کے غلاموں کا ہر کسی کو۔ اس نے کہا پھر بتائیے۔ آپ نے فرمایا میں بتاؤں یا تجھے قرآن سے بتاؤں؟ اس نے کہا قرآن میں بھی ہے۔ فرمایا کون سی ایسی چیز ہے جو قرآن میں نہ ہو؟ اس نے کہا پھر بتائیے۔ اب آپ نے قرآن مقدس کا ایک حوالہ دیا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔
آپ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، آپ کی مجلس ہے، آپ مصر کے بادشاہ ہیں اور مصر کی رعیت وہ یوسف کے سامنے موجود ہے. اللہ کے پیغمبر نے اعلان کیا وزیر خوراک حاضر ہو. آپ کی حکومت کا وزیر خوراک سامنے آیا، جاگتے رہیں گے. آپ نے فرمایا اگلے 7 سال بارش نہیں ہونی. 7 سال بارش، جتنی گندم اکٹھی کر سکتے ہو اگلے 7 سال کے لیے اکٹھی کر لو. اس نے کہا حضور مر گئے. فرمایا کیسے؟ اس نے کہا حضور گندم تو 3 مہینے نہ کھولیں تو کیڑے کھا جاتے ہیں. حضور کیڑے کھا جاتے ہیں گندم کو. تو آپ نے فرمایا میں ایک طریقہ بتاتا ہوں، 70 سال بھی پڑے رہے کیڑے نہیں کھائیں گے. اچھا وہ طریقہ آپ نے جو بتایا اللہ کو اتنا پسند آیا، رب نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا. فرمایا 7 سال کے لیے گندم اکٹھی کرو. حضور ایسا کیسے ہو کہ کیڑوں سے بچ جائے؟ فرمایا سٹے میں سے وَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ، سٹے میں سے اتنے دانے نکالنا جتنے پیس کے آٹا بنا کے کھا لو، باقی سٹے کے اندر رہنے دینا. اس دانے کو کیڑا لگتا ہے جو سٹے سے باہر نکل جائے، جو سٹے کے اندر ہو اسے کیڑا نہیں لگتا. ٹھہر جائے ذرا. یہ ابھی پچھلے سال احرام مصر کی کھدائی ہوئی اور 4,500 سال کے بعد سائنسی دلیل دینے لگا ہوں. 4,500 سال کے بعد احرام مصر کی تہ سے گندم کے سٹے برآمد ہوئے. انہوں نے سٹوں کو کھول کر دیکھا، اندر دانے ویسے کے ویسے زندہ تھے. 4,500 سال سٹے کے اندر دانے ویسے کے ویسے. دانا زندہ ہوتا ہے جس سے آگے گروتھ ہو سکتی ہو، دانے زندہ. آپ نے فرمایا جتنے کھانے ہوں اتنے ہی سٹے سے نکالنا، پیسنا اور کھانا. جنہیں بچانا ہو انہیں سٹے کے اندر. یہ علی بتا رہے ہیں اس بندے کو جو کہہ رہا ہے کہ آسن نے تقویم بنایا ہے تو پھر کیڑے کھا جاتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، ہر کسی کو نہیں کھاتے. اس پر دلیل دے رہے ہیں. فرمایا یوسف نے کہا گندم اکٹھی کر لو، جتنی کھانی ہو سٹے سے نکال دینا، جو بچانی ہو اس کو سٹے کے اندر رہنے دینا. اس شخص نے کہا اس کا میرے سوال سے کیا تعلق؟ فرمایا انسان کا جسم بھی گندم کے دانے کی طرح ہوتا ہے. شیخ صاحب اگلے جملے پر اگر آپ نے کھڑے ہو کر داد رہی میں خطاب روک دوں گا. بیٹھ کر نہیں. انسان کا جسم بھی سٹے کی طرح، دانے کی طرح ہوتا ہے، دانے کی طرح. فرمایا جیسے گندم کا دانا سٹے میں رہے تو کیڑے سے محفوظ رہتا ہے، بالکل اسی طرح انسان کا وجود بھی دانے کی طرح ہے. اور اس دانے کا سٹا ہم آل محمد کی محبت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. علی حق، 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 علی حق. فرمایا انسان کے جسم کو بھئی چاہتے ہیں کہ کیڑے نہ کھائیں. بولو تو صحیح جو بول سکتے ہو. میرے شہر خاموشہ میں بیٹھنے والوں، چاہتے ہو کہ جسم کو کیڑے نہ کھائیں تو پھر اس جسم کے دانے کو اس سٹے میں رکھو جو سٹا محبت آل محمد کہلاتا ہے. رانا صاحب مجھے جو آپ نے کہا نا، جو جمعے پر تھے انہیں تو لطف آ گیا ہوگا، جو رہ گئے انہیں اب پہنچاتے ہیں. قبلہ میں نے 2 جملے سرکار عباس پر کہے تھے. یہ تو لوگوں کی مہربانی ہے جنہوں نے سرکار مولا عباس کو بھی
اہل تشیع کی جولی میں ڈال دیا ہے، آپ نے پورا خاندان ہی وہاں شفٹ کر دیا ہے، آپ کے پاس کیا بچا؟ کام والا پیر۔ پیچھے بچتا کیا ہے؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے، پچھلے سال محرم میں فیصل آباد کے علاقے میں جب سرکار مولا عباس پر میں نے کچھ جملے پڑھے تھے، مصیبت یہ ہے کہ ہم جس مجمع میں پڑھے نا، آدھا مجمع تو ویسے فوت ہو جاتا ہے، باقی آدھے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جن کا اسم گرامی میری اور آپ کی مخدومہ نے اپنی حیات طیبہ میں رکھ دیا۔ بولو میرے بھائیوں اگر بول سکتے ہو، جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، میں کہا کرتا ہوں انہیں ماننے کا حکم ہے، سوچنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تھا علی میرے وصال کے بعد جرری قبیلے میں شادی کیجئے گا، اللہ بیٹا دے گا، اس کا نام بھی میں ابھی رکھتی ہوں۔ فرمایا نام کیا ہوگا؟ اگر کہیں تو میں نام پڑھ دیتا ہوں۔ نام کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا آپ کے نام کی عین لیتی ہوں، اپنے لقب بطول کی بے لیتی ہوں، مصطفیٰ کے آسمانی صفاتی نام احمد کی الف لیتی ہوں، اور حسن اور حسین کی مشترکہ سین لے کر نام عباس محبت اہل بیت میں آپ کو کوئی رابضی کہے نا تو امام اعظم کی طرح آپ الحمدللہ کہا کریں۔ میں شاہ صاحب ایک جملہ آپ کی طرف دیکھ کے کہنے لگا ہوں، جن کے گھوڑوں کا شجرہ ہوتا ہے، جن کے گھوڑوں کا شجرہ ہوتا ہے۔ سرکار مولا کائنات کے دو شہزادے حسنین کریمین ایک شجروں کو جانتے تھے، دوسرے کے ذکر سے شجرے پہچانے جاتے ہیں۔ سرکار مولا عباس پر میرا وقت بھی ہونے والا ہے، دو جملے میرے محبت سے قبول فرمائیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ العزیز جیسے بھی معاملات ہوں گے محفل کے وہ چلیں گے۔ سرکار علی مرتضیٰ ایک دن آئینے میں اپنا مقدس چہرہ دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ جا سلمان فارسی آ گئے، نگاہ پڑی سرکار علی مرتضیٰ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ عرض کیا حضور آپ سونے تو بہت ہے، کوئی شک نہیں اس بات میں، لیکن حضور اپنا ہی چہرہ پاک دیکھ کے آپ مسکرا رہے ہیں، کتنی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا چہرہ دیکھتے دیکھتے مجھے میرے نبی کا فرمان یاد آیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ فرمایا اس چہرے کو دیکھ کر سارا مدینہ عبادت کرتا ہے، میں نے سوچا آج میں خود نہ دیکھ کر جلی کی عبادت کر لوں۔ چہرہ علی کا ہے، عبادت جلی کی ہے۔ آپ کا معمول بن گیا، روٹین بن گئی، ہر روز کتنے پہر آئینے کے سامنے نا اپنا چہرہ دیکھتے ہیں اور مسکراتے رہتے ہیں۔ اللہ کرے یہ منظر آپ کے ذہنوں میں آ جائے، چہرہ اپنا دیکھ کر مسکراتے رہتے۔ 4 شعبان کو سرکار مولا عباس کی ولادت ہوئی، 4 کو آپ کی ولادت ہوئی تو سرکار علی مرتضیٰ نے آئینہ دیکھنے کا معمول چھوڑ دیا۔ وہ جو آئینے میں اپنا مقدس چہرہ دیکھ کر مسکراتے رہتے تھے نا، اس معمول کو جناب مولا عباس کی آمد کے بعد آپ نے چھوڑ دیا۔ سرکار سلیمان آ گئے، حضور کل تو اس وقت آپ آئینے میں دیکھ رہے تھے اپنا چہرہ، جب سے شہزادہ تشریف لائے ہیں آپ نے چھوڑ دیا۔ جملہ محبت سے قبول فرمائیں، اور پھر میں یہ سنا کر چہرے بھی دیکھنے والا ہوں۔ حضور جب سے عباس آئے آپ نے چہرہ دیکھنا کیوں چھوڑ دیا؟ فرمایا اس لیے کہ اب مجھے آئینہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے عباس کی صورت میں مجھے دوسرا علی عطا کر دیا۔ زور سے
9 लाख लोग आपके सामने खड़े हैं, मुझे वक्त दे दे, नारे का मेहरबानी करें, आखिरी बात अर्ज करने लगा। 9 लाख लोग आपके सामने खड़े हैं और इधर सरकार मौला अली शेर खुदा के साथ 11,000। 9 लाख बा मुकाबला, जोर से बोलिए। सरकार अली मुर्तजा ने फरमाया मेरे बेटों को यहां सबसे आगे कतार में खड़ा करो। 18 बेटे हैं मौला कायनात, सबसे आगे हरावल दस्ते में 18 बेटों को मेरे कतार में खड़ा करो। शहजादगान खड़े हो गए। आपने रुखे विलायत किया अपने शहजादों की तरफ और मुखातिब होकर फरमाया मेरा कोई बेटा आगे आए जो इस लड़ाई का, इस जंग का आगाज करना चाहता हूं। हसनैन करीमैन दोनों आगे आए। फरमाया तुमने मेरा ऐलान नहीं सुना? हुजूर सुना है, क्या हुआ? मैंने कहा है मेरे बेटों में से कोई आगे आए। तो हुजूर हम कौन है? फरमाया तुम तो मोहम्मद के बेटे हो। वापस जाओ, मेरे बेटों में से आए। सरकार ऑन आ गया है, मैं बात सुना रहा हूं। सरकार ऑन आ गया है। हुजूर मैं जाता हूं। फरमाया क्या चाहिए? हुजूर 3000 सिपाही, आपकी दस्तार और आपकी तलवार। फरमाया मिल जाएगा। वक्त कितना चाहिए? कहने लगे हुजूर आज का सूरज डूबेगा नहीं, मगरिब से पहले पहले आपको 9 लाख सर जमीन पर पड़े हुए नजर आए। आपने मुस्कुराकर माथा चूमा। फरमाया मगरिब को देर है और मुझे जल्दी है, मैं इन पर वक्त जाया नहीं करना चाहता, मुझे जल्दी है। अब बोलो अगर बोल सकते हो। आपको पता ही नहीं मैं क्या अर्ज कर रहा हूं आपको। आप वापस जाए, कोई और आ गया, दूसरे शहजादे आ गया। हुजूर मैं जाता हूं। फिर मैं क्या चाहिए? हुजूर 2000 सिपाही, आपकी दस्तार और आपकी तलवार। फरमाया मिल जाएगा। वक्त? हुजूर अब जाता हूं, असर की नमाज बाजमात आपके पीछे पढ़ूंगा। फरमाया मैदान? हुजूर आधे कटे होंगे, आधे भाग जाएंगे। माथा चूमा प्यार किया। फरमाया मुझे जल्दी, असर तक भी इंतजार नहीं कर सकता। तीसरे शहजादे सामने। हुजूर मैं जाता हूं। फरमाया क्या? हुजूर 1000 सिपाही, आपकी दस्तार और आपकी तलवार। फरमाया वक्त? हुजूर जोहर से पहले पहले आपको सरों की फसल जमीन पे पड़ी नजर आएगी। ये मेरे अली का खून है। आपने फरमाया नहीं, जोहर को भी बड़ी ताखीर है, मुझे मेहरबानी करें, मुझे भी जल्दी है। जल्दी गए। 15 साल के सरकार अब्बास आए। हुजूर अब मैं रुक रुक कर जुमले अर्ज करूंगा और सुनाना मेरा काम है। अपने ईमान पर बहार लाना आपकी मोहब्बत के सपोर्ट करते हैं। आप सामने आए। बाबा मैं जाता हूं। फरमाया क्या चाहिए? अर्ज किया ना 3000। खामोशी नहीं, बोलना है, बोलना है। न 2000, न 1000, न 1, न आपकी तलवार चाहिए, न आपकी दस्तार चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? जुमला कबूल फरमाए मेरे इमाम का, मेरे मौला का। न 3000, न 2000, न 1000, न 1, न आपकी दस्तार, न आपकी तलवार। फिर क्या चाहिए? कहा बाबा आपकी इजाजत चाहिए और हुसैन की रजा चाहिए। लुत्फ तो आगे है। अच्छा, आपकी इजाजत और हुसैन की। अच्छा, फरमाया वक्त? जुमला कह देता हूं। वक्त कितना? एक ने कहा था मगरिब, एक ने कहा था असर, एक ने कहा था जोहर। वक्त कितना? कहा पहला सर कट के अभी जमीन पर गिरेगा नहीं कि आपको आखिरी भागता हुआ नजर आएगा।
مجھے نہیں پتا کس کس کو پتا ہے تئی زمان کسے کہتے ہیں، تئی مکان کسے کہتے ہیں۔ کسی کے ذہن میں کوسچن مارک تو نہیں آ گیا؟ یہ کیسے ہے کہ پہلا سر کٹ کی زمین پہ بھی گر رہا ہوگا کہ آخری بندہ 9 لاکھ میں سے بھاگ رہا ہوگا؟ یہ اس کا خون ہے جو ایک رکاب میں پاؤں رکھتے ہیں، دوسری سے پہلے والناس کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ماتھا جمعہ میرے ساتھ میرے خیمے میں آؤ، آخری جملے میرے ساتھ میرے خیمے میں آؤ۔ سرکار عباس کو لے کر مولا کائنات، امیر کائنات، شہنشاہ کائنات اپنے خیمے میں آئے۔ فرمایا کرتا میں اتارتا ہوں، تم اپنا کرتا اتارو۔ آپ نے اپنا کرتا اتار کر سرکار عباس کو پہنایا، اپنا زیر جامہ اتار کر جناب عباس کو پہنایا، اپنا امامہ ان کے سر پہ رکھا، اپنی تلوار ان کی کمر کے ساتھ باندھی۔ وہ میرے خاموش دوستو، جسے 15 سال کی عمر میں علی کے کپڑے فٹ آ جائے نا، اسے عباس کہتے ہیں۔ آخری جملہ کہنے لگا، آخری میرا وقت ہو گیا، آخری جملہ جب آپ اور آپ یقین جانے اس کا لطف ہر وہ شخص لے گا جس نے شروع سے لے کر اب تک میری پوری گزارش توجہ کے ساتھ سنی۔ دستار بھی مولا کائنات کی، کرتا بھی مولا کائنات کا، جبہ بھی امیر کائنات کا، تہمت بھی زیر جامہ بھی امام کائنات کا۔ خیمے سے باہر نکلے نا دونوں باپ بیٹا، تو دیکھنے والوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا چھوٹا علی کون سا ہے اور بڑا علی کون سا ہے۔ یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔